ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ کی زندگی علم کے نور سے منور ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ اور پیچھے پڑ گئے جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں جادو کرتے تھے، یعنی یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال شیاطینوں نے کفر کیا۔ شیاطینوں سے مراد جادوگر۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی جادو، یعنی کہ جڑے دو فرشتے اترے سن نا ہاروت تے ماروت، وہ کسی نے بھی جادو نہیں سن سکھاندے۔ حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے انما نحن فتنہ، بے شک ہم آزمائش میں ہیں۔ فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، یعنی جادو جو ہے یہ کفر ہے۔ جادو کرنا، جادو کروانا، جادو سیکھنا یہ کفر ہے، اور حاکم وقت کی پابندی ہے کہ ان کو قتل کروائے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات حضور بتاتے تو یہودی کہتے کہ سلیمان تو جادوگر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور بنی اسرائیل والوں کو بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، اور نہ ہی سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے جتنا بھی جادو تھا وہ ساری کتابوں کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، کیونکہ آپ کی جنوں پر بھی حکومت تھی، اور جن جو تھے وہ آسمانوں پر چلے جاتے تھے اور فرشتوں سے وہ باتیں سن کے آگے کہانوں کو بتاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے وصال کے بعد شیطان نے پھر ان کو بتایا کہ کرسی کے نیچے جو ہے نا اس میں جادو کی لکھا ہوا، پھر انہوں نے نکالا، ٹھیک ہے۔ اور ہاروت اور ماروت کے بارے میں بہت قصے مشہور نے، کوئی کچھ کہنا کوئی کچھ کہنا، لیکن سارے غلط نہیں، کوئی بھی قصہ صحیح نہیں۔
وما يعلمان من احد، اور ہاروت اور ماروت کسی کو بھی نہیں جادو سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے انما نحن فتنہ، بے شک ہم تو آزمائش میں ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، فیتعلمون منہما، پس لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے، ہاں جی، ہاروت اور ماروت، منہما کی ضمیر جو ہے وہ ہاروت اور ماروت فرشتوں کی طرف لے اٹھ رہی، پس لوگ فیتعلمون، ان دونوں سے سیکھتے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، جس سے تفریق کر دیں، ہاں جی، بین المرء و زوجہ، مرد اور عورت کے درمیان، یعنی جس کے ساتھ جدائی ڈال دی جائے، یفرقون کا مطلب، پس لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈال دی جائے، وما هم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، الا مگر، باذن اللہ، جس کے بارے اللہ چاہے، یعنی اللہ چاہے گا تو کسی کو نقصان دیں گے، ویسے وہ بھی نقصان نہیں دے سکتے، وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ جادو سیکھتے، ما یضرہم، جو ان کو نقصان دے، ولا ینفعہم، اور ان کو نفع نہیں دیتا، یعنی وہ جادو سیکھ رہے ہیں جو ان کو نقصان دے گا، نفع نہیں دے گا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بے شک جان لو، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے اس کو خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، یعنی جو دنیا کو آگے رکھ کر جادو کو سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، والا بئس ما شروا بہ انفسہم، اور کتنا برا ہے جو اس نے خریدا اپنے لیے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے، انہوں نے کتاباں کھڑیاں نا سلیمان علیہ السلام کی کرسی دے تھلیوں، تو پھر انہوں نے کہا جی سلیمان علیہ السلام اے جادو دے زور تے اتنے ہی حکومت کرتے سن، جن انہوں دے تابع سن، چند تابع سن، ٹھیک ہے، یہ جنہ دی پرندیاں دیا بولیاں سمجھتے سن، اے سارا معاملات جہے بنی اسرائیل دے نیک لوگ تے علماء سن، انہوں نے انہاں انکار کیتا کہ جادو کوئی چیز نہیں، اسی نہیں سیکھنا، تے جہے بدکار تے جاہل لوگ سن انہوں نے حضرت سلیمان دا علم مان کے انہوں نے سیکھن تے زور دیتا، اور پھر جادو دا عمل حضرت سلیمان علیہ السلام تو لگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، تو پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار فرمایا کہ جڑا تسی کہندے ہو نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تو پاک نے اور اللہ دے نبی نے، ایتھے بھی پتہ چل رہا ہے وما کفر سلیمان تو کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیتا، اللہ نے پیغمبران دی شان بیان فرمائی کہ پیغمبر دے دشمن نو اللہ نے جواب دیتا اور تہمت نو اللہ نے دور فرمایا، اور دوسرا تو پتہ چلتا ہے کہ جڑے ہاروت تے ماروت سن نا
فرشتے یہ اللہ نے مخلوق کی آزمائش واسطے مقرر فرمائے جہے انہوں دے بارے گل مشہور کی گئی نا جی فرشتے سن انہوں نے پٹھیاں لٹکایا ہے وہ غلط ہے واسطے وہ غلط بات یہ مخلوق کی آزمائش واسطے آئے سن کہ آ کے جادو سکھان پہلا انہوں نے دسن پہلا وہ کی کہتے سن حتی یقولا حتی کہ دونوں کہہ دیں سن انما نحن فتنہ اسی تے آزمائش واسطے آئے ہیں کہ جادو نہ سیکھو فلا تکفر کفر نہ کرو انما نحن فتنہ فلا تکفر اسی تے آزمائش واسطے آئے ہیں تہاڈی کہ جیڑا جادو نہیں سیکھے گا وہ کامیاب ہوئے گا جیڑا جادو سیکھے گا وہ جہنم چ جائے گا فلا تکفر دا مطلب لکھیا فلا تتعلموا ولا تعملوا به نہ تسی جادو سیکھو تے نہ اندے تے عمل کرو اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جڑے نے کسی نے جادو سکھا رہے ہیں تو وہ فرما برداری ہی کر رہے ہیں اللہ دی کیونکہ اللہ نے بندے نہیں آزمائش واسطے کلیا نے کیڑا بندہ سیدھے راہ تے لگدا تے کیڑا وہ بندے نے آپ سوچنا اے گل ہے کیونکہ قرآن مجید دے اندر اللہ نے فرمایا سورہ تحریم دے اندر لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کہ فرشتے اللہ دے حکم دی نافرمانی نہیں کرتے لا یعصون اللہ دی نافرمانی نہیں کرتے ما امرہم جس چیز دا اللہ نے انہوں نے حکم دیتا ہے ویفعلون فرشتے اوہی کام کرتے ہیں ما یؤمرون جو اللہ نے انہوں نے حکم دیتا ہے فرشتے معصوم نے اور دوسرے مقام تے سورہ نحل دے اندر وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ فرشتے جڑے نے وہ غرور بھی نہیں کرتے تکبر غرور يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فرشتے تے اپنے اوپر اپنے رب دا خوف کرتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہی کام کرتے ہیں جڑا اللہ نے انہوں نے حکم دیتا رشتے پہلا انہوں نے دس دے سن ہاروت تے ماروت کہ جادو نہ سیکھو نہ ہی اندر تے عمل بنو نہ یہ کام کرو یہ جہنم لے جائے گا تو کیونکہ اگے قرآن مجید دے اندر اللہ نے فرما دیتا کہ جادو جڑا ہے نقصان دہ یا فائدے مند نہیں اور جان لو جڑا بندہ جادو سیکھے گا انہیں دنیا خریدی آخرت وچ اوندا کوئی حصہ نہیں اس واسطے سانو جادو جڑا ہے ان تو منع کیتا اور حدیث مبارکہ کے اندر آیا جادو دی بہت مذمت کی گئی حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کو اٹھتے ایک گھڑی اپنے گھر والے نو اٹھاندے رات نو پچھلے ٹائم اور فرماندے اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ اس گھڑی وچ جادوگر تے نحق ٹیکس لین والے ایک جادوگر ایک نحق جڑے ٹیکس لیندے نے انہاں تو علاوہ اللہ ہر ایک بندے دی دعا قبول فرما مسند احمد دے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ پچھلی رات نو اللہ دعا قبول فرماندا ہے جڑا جادو کرن والا ہے جادو دا عمل ہے ان دی دعا قبول نہیں ہوندی ہاں جی اور جڑا نحق ٹیکس لائے ان دی دعا قبول نہیں اور دوسری حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان دے اندر ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا شراب دا عادی جڑا روز ہی شراب پیندا جادو تے یقین رکھن والا اندے وچ سارے ہی آ گئے جادو کرن والا کروان والا سکھن والا عامل سارے جادو تے یقین رکھن والا
اور نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، شراب دا عادی، جادو تے یقین رکھن والا تے قطع رحمی کرنے والا، حضور نے فرمایا جنت وچ کدی بھی داخل نہیں ہونے۔ اور اس تو پتہ چلتا ہے مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی نے بھی اگر کوئی عذاب پہنچے گی تو اللہ چاہے گا تو پھر پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر جادو دے اندر کفریہ کلمات پڑھ کے ان دے اندر اثر کر لیندے نے، پھر اللہ دے کلام دے اندر بھی اثر ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ قل اعوذ برب الفلق، ان دا شان نزول ہے کہ لبید ابن عاصم بنی زریق دا بندہ، بنی زریق دا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے جادو کیتا، پھر اللہ نے سورہ قل اعوذ برب الفلق نزول فرمایا اور اس کے اندر جادو دی شفا رکھی، ٹھیک ہے۔ اس واسطے کیا گیا جدو رات کو سوو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے پھونک مار کے اپنے ہاتھ تے پورے جسم تے ہاتھ مال کے جتوں تک ہاتھ جان، پھر سو، جادو دا اثر نہیں ہوئے۔ مخصوص عمل دے ذریعے عام عادت دے خلاف کوئی کام کرنا، انہوں کہندے نے جادو۔ اللہ معاف کرے۔ واخر دعوانا